अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार में इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम के जलसे के बाइस आज दिन भर सियासी दर्जा हरारत काफी ज्यादा रहा। अपोजिशन के एहतजाज की वजह से रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जबकि तमाम अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के इजाफी दस्ते भी तैनात किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आईजी इस्लामाबाद के हमरा कंट्रोल रूम में ही मौजूद रहे। दूसरी तरफ अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान किसी किस्म की कोई रुकावट न होने के बावजूद हुकूमत को वार्निंग्स देते रहे, ऐलानात करते रहे कि रास्ता ना खुला जाता तो कंटेनर्स उठा फेंकते। कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा, हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। इमरान खान ने अभी तुमने आज तक जो कौन से वादे किए, तुमने उन सबसे नाराज किया। तुमने पाकिस्तान भी 2 के 3 बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम जलसे में अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत पर बेशुमार ताबड़तोड़ हमले किए। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं दिया गया, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर ये एहतजाजी रैली और एहतजाज है तो देख लो, जिस दिन अवाम लॉन्ग मार्च के लिए पहुंचेंगे तो क्या अमल होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर इसराइल और भारत से फंडिंग का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि चोर चोर की गर्दान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। उस फ्रॉड का नाम है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। उनका कहना था कि ना ये हुकूमत मुंतखब है और ना ही इसे मुल्क पर हुकूमत करने का हक हासिल है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यहूदी एजेंट है और इसे वहां से मदद हासिल है। लॉन्ग मार्च होगा तो हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अवाम ने हुक्मरानों को अभी सिर्फ नमूना दिखाया है। जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आया तो क्या सूरत हाल होगी। अपने खिताब में उनका कहना था कि जो बुज़दिल हैं वो हमारी सफ़ों से निकल जाए। नई हुकूमत मुंतखब है और नहीं इसको मुल्क पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल है। ये यहूदी एजेंट है, वहां से उसको सपोर्ट हासिल है। जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। और ये जनाजा जनाजा पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। महमूद खान अचकजई साहब, जिनकी पिछले जलसों में की गई तकरीर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, आज एक उनका कहना था कि मौलाना से कहूंगा कि फतवा जारी करें। गुर्बत और भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूटना जायज है। अगर भूख ज्यादा हुई, मैं मुफ्ती साहब से मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों लूट के खाओ, मजे करो। मुस्लिम लीग नून और JUIF के अलावा दीगर जमातों के कायदीन ने भी जलसे से खिताब किया, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे में नहीं पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात जीतने का जश्न मनाते रहे। कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये ना सिर्फ सिलेक्टेड बल्कि स्पॉन्सर भी है, जो करप्शन का शोर करता था, जगह जगह जाकर करप्ट कर रोना रोता था, खुद ही करप्ट निकला है। पूरी की पूरी जमात करप्ट निकली है। उन्हें वाजे किया कि कठपुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उमरकोट के अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर इससे इस्तीफा छीन लेंगे। कठपुतली है, ये ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर्ड भी है। ये जो करप्शन का शोर करता था, जगह जगह जाके करप्ट
کا رونا تھا خود ہی کرپٹ نکلا, پورا کا پورا جماعت کرپٹ نکلا. آج تک وہ جواب نہیں دے سکے کہ امریکہ میں سلائی مشینز بیچتے عمران خان کی بہن کے مراتے کیسے ملے. اس کو پتلی کو استعفی دینا پڑے گا, ورنہ عمر کوٹ کے عوام اسلام آباد پہنچ گئے اس سے اپنا استعفی چھیننے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ڈی ایم کے الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے. ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی کو ہفتے میں 3 دن اجلاس کی ہدایت کی گئی ہے. تمام تر مسائل کے باوجود بھرپور کام کر رہے ہیں. خبر یہ بھی ہے کہ آج جب پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے بارے احتجاج کر رہی تھی اس وقت چیف الیکشن کمشنر اپنے آفس میں ہی موجود تھے. پی ڈی ایم کے کسی بھی رہنما کی جانب سے وہاں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے مظاہرے کو ایک ناکام مظاہرہ قرار دیا ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے رد عمل دیا ہے اس پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے این آر او کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. پی ڈی ایم کو مسترد کرنے پر جڑواں شہروں کے عوام کا مشکور ہوں, جبکہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان کو حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دے ڈالا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اقتدار سے دور رہ کر انتہائی اذیت کا شکار ہیں, کسی حکیم سے ذہنی دباؤ کی دوا لیں. شریف خاندان نے کرپشن کو آرٹ بنا کر پیش کیا, یہ بات تو ماننا پڑے گی. شریف فیملی میں اعتماد کی کمی نہیں ہے. علاقوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بچایا, اور پی ڈی ایم کے جو ایک آخری کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے, وہ بھی حسب معمول بری طرح ناکام ہوئی. آج وہی لوگ جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے اس ملک میں مارے پھر رہے ہیں اور ایک این آر او کی تلاش میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے, مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں, تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ایک بات ویسے ماننی پڑے گی کہ یہ جو شریف فیملی ہے آرٹسٹ ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی پی ڈی ایم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز براڈ شیٹ پڑھیں, ان کا کیس بہت خراب ہے اور یہ آپ پر دوسرا پاناما کھلنے جا رہا ہے. آج جلسے میں لیڈر بڑے تھے مگر کارکن نہیں تھے. آج کے شو کے بعد اپوزیشن کے لانگ مارچ کا خیر مقدم کریں گے. مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتدار کا کھیل مولانا فضل الرحمان کے نصیب میں ہی نہیں ہے. اور شیٹ پڑھیں, آپ کا کیس بہت خراب ہے, آپ پر نیا پنڈارا باس اور پاناما 2 کھلنے جا رہا ہے. لیڈر بڑے تھے, جھنڈے بڑے تھے, کارکن نہیں تھے. آج کے اس شو کے بعد آپ کے لانگ مارچ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہاتھ ہوا, اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے. کیا پی ڈی ایم آج کے احتجاج سے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ آخر پی ڈی ایم سیاسی جنگ لڑتی فورن فنڈنگ کے معاملے پر زور کیوں دے رہی ہے, اور جانیں گے کہ آخر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی صفوں میں کس کو بزدل سمجھتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے نکل جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں سہیل بڑائچ صاحب. بہت شکریہ سہیل بڑائچ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پی ڈی ایم کا یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے احتجاج تھا, لانگ مارچ سے پہلے جو ایک ٹریلر کسی سچویشن اگر ہم اسے کہیں, حکومت اسے ناکام قرار دے رہی ہے. سہیل صاحب, آپ کا تجزیہ یا آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, کتنا ایفیکٹو تھا یہ پاور شو؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو شو ہے وہ آج فیلئر تو نہیں لگ رہا تھا. کافی بڑی گیدرنگ تھی, اور ظاہر ہے کراؤڈ کے بارے میں تو کچھ کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کراؤڈ اتنا بڑا تھا یا اتنا بڑا تھا. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ آج پی ڈی ایم میڈ اٹ اے پوائنٹ, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے اپنے مطالبات رکھے. اور دوسرا فارن فنڈنگ کے بارے میں اسپیسیفک انہوں نے پہلی دفعہ ایسے لگا کہ جیسے پی ڈی ایم کا کسی چیز پر فوکس جو ہے وہ واضح ہوا ہے. پہلے وہ ایک جنرل پروٹیسٹ کر رہے تھے, اب ایسے لگتا ہے کہ ان کو کچھ اسپیسیفک پوائنٹس مل گئے ہیں, اور یہ آج ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ مظاہرہ تھا. اچھا سہیل صاحب, پہلے تو پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ 1 فروری کو وہ لانگ مارچ کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر دیں گے, لیکن کل انہوں نے فروری میں جلسے جلوسوں اور احتجاج کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ یہ کریں گے اس مہینے میں. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ لانگ مارچ سے کترا رہی ہے, اور کیا یہ تاثر پہ درست ہے کہ کوئی واضح اسٹریٹجی جو پی ڈی ایم کے پاس ہے وہ نظر نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ یہ صاف بات ہے کہ پی ڈی ایم میں اس بارے میں اختلافات ہیں
کہ لانگ مارچ کیسے کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کیا وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے یا وہاں اسی شام واپس آ جانا چاہیے. ظاہر ہے جب تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا اس وقت تک لانگ مارچ کی ڈیٹ فائنل نہیں آئے گی, لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی اگر یہ اسی طرح اتحاد چلتا رہا تو ایک دن ایسا آ جائے گا جب یہ لانگ مارچ بھی کریں گے. نہیں تو پھر کیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے سہیل بڑائی صاحب کہ پی ڈی ایم نے بتا دیا کہ بس ابھی فی الحال کے لیے ان کے پاس اتنا ہی ہے, سارے کارڈ جو ہیں وہ تقریباً شو کر دیے انہوں نے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دوسرا مرحلہ جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا اس کا آج آغاز تھا اور آگے بھی یہ پی ڈی ایم ظاہر ہے بیٹھے گی تو نہیں گھر جا کر, یہ جلسے بھی کریں گے, مختلف طریقے جو ہیں پروٹیسٹ کے وہ بھی کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کیوں جو ہے وہ سہیل صاحب سیاسی جنگ لڑتے لڑتے پھر ہم نے دیکھا کہ استعفے بھی دینے کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر فورن فنڈنگ کے معاملے پر ایک قانونی محاذ جو ہے وہ کھول لیا گیا ہے, تو کیا اداروں کو دباؤ میں لانے کی بھی ایک کوشش سمجھی جائے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ جو پہلے پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس میں ایک اسپیسیفک ایجنڈا نظر نہیں آتا تھا, ایک خامی تھی, ایک جس کو کہتے ہیں ایک قرارداد ہونی چاہیے, پہلے مطالبات ایک ہونی چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے جو تحریک ان کو چلی ہے شاید پی ڈی ایم کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اسپیسیفک پوائنٹس دینے چاہیے کہ وہ آخر اداروں سے کیا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن سے کیا چاہتے ہیں, فوج سے کیا چاہیں گے, سپریم کورٹ سے کیا چاہیں گے, باقی جو ادارے ہیں ان سے کیا چاہیں گے. تو وہ سارا جو چیزیں اسپیسیفک جو ہیں آہستہ آہستہ ان کی سامنے آ رہی ہیں اور یہ بہتر طریقہ ہے احتجاج کا, بجائے اس کے کہ آپ ایک جنرل احتجاج کریں جس کا کوئی فوکس نہ ہو, صرف حکومت کے خلاف ہو, تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دیر تک آپ ایک اسپیسیفک ایجنڈا لے کے نہیں. اچھا, مولانا نے آج ایک اور بڑی معنی خیز بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ بزدل جو ہیں وہ ہماری صفوں سے نکل جائیں, تو کیا سمجھتے ہیں کس کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا نے سہیل صاحب؟ میرا خیال ہے جنرلی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان کا ظاہر ہے ہر جماعت کے اندر, ہر تحریک کے اندر بزدل بھی ہوتے ہیں, بہادر بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں, تو آپ میسج اپنے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ بہادری جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے, تو میرا خیال اس طرح کا میسج ہے. لیکن سوال تو یہ ہے نا سہیل صاحب کہ مولانا جو ہیں وہ اسمبلی کو برا بھلا کہتے رہے, پھر جعلی اسمبلی بھی کہتے رہے ہیں, اور آج ہم نے دیکھا کہ ان کے اتحادی بلاول بھٹو جو ہیں وہ عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب جیتنے کا جشن منا رہے تھے, تو کیا یہ اشارہ ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہو سکتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بلاول بھٹو کو نکالنا یا پیپلز پارٹی کو نکالنا تو مقصد نہیں ہو سکتا, کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی سٹرینگتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, ان کے پاس سندھ حکومت بھی ہے, اور کل کو جب بھی آپ نے احتجاج ہونا ہے, بڑا کوئی لانگ مارچ ہونا ہے, تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک جنرل ٹرم تھی, اور ظاہر ہے مصلحت پسندوں کو ایک پیغام ہوگا. مولانا ظاہر ہے مولانا تو حریت پسندی اور جارحیت پسندی کے قائل ہیں, تو وہ مصلحت پسندوں کو پیغام دے رہے ہوں گے. پیپلز پارٹی کو اشارتاً تو کہہ سکتے ہیں, ڈائریکٹ نہ کہہ سکتے ہیں, نہ میرا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, مولانا صاحب محمود خان اچکزئی صاحب نے آج پھر ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کی وجہ سے مختلف حلقوں کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مولانا سے کہوں گا کہ فتویٰ جاری کریں, غربت اور بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹنا جائز ہے. تو یہ متنازع کافی بیان ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ میرا خیال ہے محتاط بیان دینے چاہیے, ایسے بیان نہیں دینے چاہیے, لیکن ظاہر ہے اس کی بھی ایک جو ہے وہ ہے موجود کہ جب قحط پڑے تو اس وقت کیا کیا جائز ہو جاتا ہے, لیکن یہاں نہ قحط پڑا ہے نہ ابھی ایسی صورتحال ہے. ٹھیک ہے حالات خراب ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لیکن ایسی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو آپ وائلیٹ کر کے چیزوں کو لوٹ لیں. ایک بڑا شور براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کس کے لیے خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے ایکچولی, کیونکہ شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دوسرا پرنامہ نکلے گا اور یہ جو نون لیگ ہے اس کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. تو کیا کتنا جائز ان کا یہ دعویٰ آپ کے خیال میں؟ عائشہ, ابھی تو یہ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کھڑا کس کے لیے ہوگا, یہ حکومت کے لیے کھڑا ہوگا یا اپوزیشن کے لیے کھڑا ہوگا, کیونکہ دونوں فریق اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں. ابھی اس کی مکمل ججمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے, پتا چلے کہ ہے کس کے خلاف. ایک تو بات واضح ہے کہ پہلا اس کا اثر تو یہ پڑا ہے کہ جو پاک لین ایونیو کے جو پاک فلیٹس تھے
वो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये आप इनको ओन नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये नवाज शरीफ की मलकियत है। तो इस फैसले में तो बज़ाहिर नवाज शरीफ को फायदा है। अब कौन सी वो शिकें हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो खुश है, वो अभी सामने आनी बाकी है। मसला इसके कि जनरली इट इज अबाउट द करप्शन, जनरली इट इज अबाउट फाइंडिंग द करप्शन एंड द करप्ट मनी जनरली, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीजें जो हैं वो जब सही है। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। छोटा सा मुझे क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी हमें मुफ्ती कवी साहब और हरीम शाह साहिबा एक बार फिर से खबरों की जीनत बने हुए हैं और मामला है एक थप्पड़ का। दोनों ही हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी को एक खातून की जानिब से उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। हरीम शाह और मुफ्ती कवी के दरमियान माजी में भी मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात का सिलसिला सामने आता रहा है, लेकिन गुज़श्ता शब जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ क्यों मारा गया। मेरे बरीब केस में कमल गम चर्च के 5 मेरे बरीब केस में कमल गम चर्च के 5 अब आप सच सकते हैं कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता, मैं आपको कह दे रहा हूँ जो मिल जाए। कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता। टिकटॉकर हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि थप्पड़ उन्होंने खुद मारा है, मगर क्यों मारा है इसका जवाब जल्द ही सबको मिल जाएगा। हरीम शाह की जानिब से ये दावा किया गया कि मुफ्ती कवी ने गंदी बातें की हैं जो रिकॉर्ड कर ली गई हैं। उनकी गुफ्तगू नाज़ेबा और इंतहाई घटिया थी। मुफ्ती कवी गुज़श्ता रोज से गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे जिसे मैंने मुश्किल से बर्दाश्त किया। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो दोस्त के साथ मिलकर उनको थप्पड़ दे मारा, जिस पर उन्हें कोई रंजो मलाल नहीं है। दूसरी तरफ मुफ्ती अब्दुल कवी इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये कहते हैं कि हरीम शाह ने इन्हें टीवी शो के लिए कराची बुलवाया था। इस दौरान हरीम वक्फे वक्फे से मेरे साथ वीडियोस बना रही थी। मैंने चैनल की इंतजामिया से पहले ही कहा था कि इन्हें रोकें कि ये मत करें, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और हरीम ये वीडियोस ऐसे ही बना रही हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस हरीम शाह की जानिब से अपलोड भी की गई जिनमें मुफ्ती कवी और इन्हें बातें करते हुए देखा जा सकता है। मतलब पूरी दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा नॉलेज था ना उसके पास, देखिए बात ये इब्लीस के पास ना। जामिया अज़हर के बारे में मैं 2 बातें कह सकता हूँ। जामिया अज़हर नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ कि इब्लीस जो था उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था, आपको पता है? तो फिर भी बिगड़ गया था, कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। राय रात से मतलब भटक गया था और बात ये है कि ये बात तो अल्लाह का अजाब आया था उस पर। बात सुनिए, ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुफ्ती कवी और हरीम शाह समेत कुछ और लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। इस पर इनसे सवाल किए जा रहे हैं जिसके जवाब में मुफ्ती कवी अपने हवाले से बेशुमार इंकशाफात करते हुए दिखाई देते हैं। मुफ्ती कवी ये बताते हैं कि पार्टी में 5 किस्म की शराब होगी। मैं रेड वाली पीता हूँ क्योंकि वो अंगूर की होती है और इसलिए पीता हूँ कि मेरे दिल के हवाले से अच्छी है। पार्टी में गर्लफ्रेंड से मुतालिक सवाल पर मुफ्ती कवी ये कहते हैं कि एक नहीं बहुत सारी होंगी। दावा करते रहे कि मुफ्ती कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश होती है। मुफ्ती कवी नशे से मुतालिक सवाल पर वहाँ मौजूद दूसरी खातून को सरगोशी से बताते हैं कि इस वक्त मेरे ब्रीफकेस में चर्च के 4 से 5 पैकेट्स मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुफ्ती कवी गुफ्तगू लीक ना होने की जमानत मांगते हैं, जिसके बाद फिर से शराब पीने का एतराफ करते हैं। कौन कौन सी होगी? कम से कम 5 की। कौन कौन सी? मुझे नाम नहीं आता। एक साबुन रंग की होती है, अच्छा, एक जरा फ्रांस वाली होती है। आपको कौन सी पसंद है? मैं रेड वाली पीता हूँ, वो जरा अंगूर की होती है ना, अच्छी होती है। मुझे ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। इस वक्त भी मेरे बरीब केस में कमल गम चर्च के 5 सिगरेट होंगे। अब आप सच सकते हैं कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता।
हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी के इस तनाज़े की हर तरफ गूंज है। खास तौर पर बात की जा रही है कि थप्पड़ मारा क्यों गया, नौबत कहां तक आई, कैसे लोग दोनों को वाक़े का कसूरवार करार दे रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हरीम शाह माजी में मुफ्ती कवी के कॉल फेल से नाला थी तो इन्हें कराची क्यों बुलाया, आखिर इन्हें होटल में इनके कमरे तक जाने की जरूरत ही क्या थी। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि ये उनकी अपकमिंग वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए रचाया गया एक ड्रामा है। दूसरी जानिब मुफ्ती अब्दुल कवी को भी सोशल मीडिया सारिफीन शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या एक आलमे दीन का कॉन्डक्ट ऐसा होना चाहिए। मुफ्ती कवी जिस तरह से मनशियात के इस्तेमाल के दावे करते रहे, इस सब के बावजूद पारसाई के दावे क्यों करते हैं, इसी हवाले से दोनों का मौक़िफ़ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हरीम शाह साहिबा मौजूद हैं, टिकटॉकर हैं। हरीम, सबसे पहले तो एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं और हर तरफ यही पूछा जा रहा है, मैं भी वही आपसे पूछूंगी कि आखिर थप्पड़ तक नौबत आई कैसे। बेसिकली चीज ये है कि एक पेज पे सारे हैं और एक विजन एक है। हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? Which is the pick of this tournament? हरीम शाह से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और वही एक सवाल कि आखिर थप्पड़ जो है वो क्यों मारा गया और यहाँ तक नौबत क्यों आई। जिस तरह के हरीम पहले भी इंटरव्यूज दे चुकी हैं और पहले भी ये बता चुकी हैं कि शायद इस चीज़ की नौबत इसलिए यहाँ तक पहुंची क्योंकि मुफ्ती कवी साहब की तरफ से बहुत सारी नाजेबा गुफ्तगू की गई थी और इंतहाई घटिया गुफ्तगू की गई थी, जिसकी वजह से उनको थप्पड़ उनको मारना पड़ा। फिर एक और कन्फ्यूजन जो तमाम मामले में है वो ये है कि मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि एक लड़की आई और उसने उनको थप्पड़ मारा, लेकिन हरीम साहिबा इस चीज का इतराफ करती हैं कि वो थप्पड़ उन्होंने नहीं मारा। फिर वो ये भी कहती हैं कि अपने दोस्त के साथ मिलकर थप्पड़ मारा। अब ये क्योंकि हमने जब वीडियो देखी तो उसमें थप्पड़ मारने वाले की शक्ल जो है वो वाजे नहीं थी, तो इसलिए कंफ्यूजन बहरहाल अपनी जगह पर जरूर बरकरार है कि थप्पड़ हरीम शाह साहिबा ने खुद मारा था या फिर इनकी दोस्त ने मारा था। हरीम शाह मौजूद है हमारे साथ। हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीम की आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बात में ये कर रही थी कि ये कंफ्यूजन भी अपनी जगह पर मौजूद है कि थप्पड़ मारा किसने, वो भी हम हरीम से पूछेंगे कि थप्पड़ एक्चुअली मारा किसने था, क्योंकि मुफ्ती साहब भी कहते हैं कि एक लड़की ने उनको थप्पड़ मारा था, उनको नहीं पता। हो सकता है कि हरीम ने वो वीडियो बनाई हो और फिर हरीम ने ये भी कहा कि अपनी दोस्त के साथ मिलकर जो है ये थप्पड़ उनको मारा गया है। बहरहाल इस थप्पड़ की जो गूंज है वो उस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर है और ये भी सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनकी वजह शोहरत बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, उनका काम मुख्तलिफ है। हरीम शाह साहिबा जो हैं उनकी वजह शोहरत बिल्कुल मुख्तलिफ है और काम मुख्तलिफ है। तो ये क्यों आखिर ये नौबत आई कि थप्पड़ तक जो है वो बात पहुंच गई। हरीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीम, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, तो ये कुछ टेक्निकल जो इश्यूज हैं, मुझ तक बात हरीम की नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो हम वापस आएंगे। तो हरीम हमारे साथ मौजूद होंगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे हम मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के हवाले से एक थप्पड़ जिसकी बहुत ज्यादा गूंज है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जो ये हो रहा है और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर नौबत थप्पड़ मारने तक पहुंची कैसे, क्योंकि आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ वजह शोहरत रखने वाले इंसान हैं और हरीम शाह साहिबा की वजह शोहरत कुछ और है, तो आप लोगों के दरमियान मामला इस नहज पर पहुंचा कैसे? मोहतरमा, बात ये है कि टीवी वालों ने मुझे कराची की दावत दी। उनका एक प्रोग्राम है सुबह का प्रोग्राम, उसके अंदर मैं उनका मेहमान था। तो इस दौरान के अंदर जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा जी सिर्फ एक गाड़ी है, क्योंकि साथ में स्टेडियम था और वो पूरा इलाका सील था ट्रैफिक की वजह से। तो मुख्तसरन ये कि हम लोग वहाँ से रवाना हुए। तो ये लोग जब अपने वहाँ पहुंचे, गेस्ट हाउस में पहुंचे, तो इन्होंने वहाँ बुकिंग कराई हुई थी, तो मैं उससे एक रात पहले वहाँ नहीं ठहरा। फिर जनाब दोस्तों जब हम पहुंचे वहाँ लोग, इन्होंने कहा जी आप चाय पी लें। तो वो जो हमारे मैनेजर साहब थे वो भी आए, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो मैं सिर्फ चाय पीने के लिए मैनेजर साहब के कमरे में आया, जिस पर 2 बेड बिछे हुए थे। एक बेड के ऊपर जनाब मोहतरम मैनेजर साहब और उनका साथी बैठा था। वो जब चाय पी के चले गए
اور میں جناب کیب مکمل کر کے ٹیلی فون سن رہا ہوں تو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے ایک آدمی چوری کرنے والا یا ڈاکہ ڈالنے والا انتہائی تیزی کے ساتھ آتا ہے، خوفناکی کے ساتھ، اور کام دکھا کے نکل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک محترمہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی، جو محترمہ کہہ رہی ہے ہماری حریم شاہ صاحبہ کہ میں ہوں، حالانکہ وہ بچی عائشہ ہے، ان کی شخصی ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ حریم نے نہیں مارا، عائشہ نے مارا تھا. حریم شاہ صاحبہ جو ہے وہ مجھے دروازے پہ نظر آئی جناب ویڈیو بناتے ہوئے. یہ بچی اتنی تیزی کے ساتھ آئی، اس نے آ کے جناب ہاتھ اٹھایا. پھر آپ خود دیکھیں کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی یہ واپس گئی ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے وہ جو منیجر صاحب ہیں یا وہ جناب جو مفتی صاحب، یہ وہاں سے جو اس تھپڑ کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ انتہائی نازیبا قسم کی گفتگو کر رہے تھے، انتہائی گھٹیا گفتگو کر رہے تھے، 10 سے 12 لاکھ روپے کمانے کے طریقے بتاتے رہے گے. یہ وہ الزامات ہیں جو کہ حریم شاہ صاحبہ آپ کے اوپر لگا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنی ناقابل برداشت قسم کی گفتگو تھی کہ یہ کرنا ہی پڑا ان کو. محترمہ اللہ کو جان دینی ہے، میں ہمیشہ حقائق. آپ یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوتی، کم از کم جو 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہوتی، اس کے اندر یہ دونوں آتے گفتگو کرتے. ایک طرف تو محترمہ کہہ رہی ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے مفتی صاحب کی پہلے جناب وہ کی ہے اس کے ساتھ جوتوں کے ساتھ. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے میں مارتی رہی، پھر جناب پوری اس جناب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آنا بھی 1 سیکنڈ میں، بھاگنا بھی پھر 1 سیکنڈ میں، پھر جا کے اپنے کمروں میں چھپ جانا. کیونکہ جتنا وہاں منیجر اور جتنے دوست ہیں وہ بیچارے یقین کریں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ بڑی دیر تک مجھ سے معافی مانگتے رہے اور اپنی اس طرف سے اظہار کرتے رہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اس طرح کا بدتمیزی کرنی ہے، مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے. بہرحال انہوں نے ان کے موبائل فون بھی کھینچ لیے. یہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا نہیں، کہ ان کو فون آپ واپس کر دیں. مفتی صاحب، ایک اور ویڈیو بھی آپ کے حوالے سے وائرل ہو رہی ہے جس میں بہت واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ شراب پیتے ہیں، چرس سے متعلق بھی آپ نے کہا کہ آپ کے بیگ میں 4 سے 5 پیکٹس موجود ہیں. تو اگر اس طرح کی گفتگو آپ کی طرف سے کی جائے گی تو پھر سوالات تو مفتی صاحب اٹھیں گے ہی نا. محترمہ بات یہ ہے کہ اسی کے اندر آپ سن سکتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شراب حرام ہے، شراب میں نہیں پیتا. جب مجھے خاص طور پہ تنگ کیا گیا تو میں نے ٹالنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بے خبر لوگ. وہ آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میری جملہ سنے. میں نے کہا مشروب مغرب. آپ خود جانتے ہیں کہ مشروب مغرب کے اندر کتی بھی شامل ہے، کوک بھی شامل ہے، 7 اپ بھی شامل ہے. مفتی صاحب، ہم نے اس میں یہ بھی سنا کہ آپ ایک گارنٹی ان سے مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ویڈیو نہیں بنائی جائے گی. تو یہ گارنٹی جب آپ کو ملی تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ باتیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹریپ کرنے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے اور جان بوجھ کر یہ تمام سٹیج تھا جو بھی ہوا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں کسی پہ جناب الزام نہیں لگاتا، حقائق کی بات کرتا ہوں. میں نے صرف ان سے کلمہ اس لیے کہا کہ پڑھ لیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کے یہ ٹک ٹاک بنا دیتی ہیں. تو جناب میرے ساتھ اگر تصویر بنائے گی تو جناب وہ ویڈیو کی صورت اختیار کر لے گی، پھر پیچھے کو گانا لگا لیں گی. اس خوف سے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ وہ ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب میرا اسلامیات کا شعبہ ہے. تو آپ یعنی وہ خوف موجود تھا مفتی صاحب، لیکن پھر بھی آپ نے رسک لیا. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام چیز ہوئی ہے، آپ اب اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کی جو ہے وہ رکھتے ہیں انٹینشن کہ آپ کریں گے، قانونی مدد لیں گے؟ محترمہ یقین فرمائیں کہ 2 دن سے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، لیکن سب کو واللہ باللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر سے رہیں، سکون سے رہیں، تسلی سے رہیں. کیونکہ یہ کا تعلق کیونکہ افغان قوم سے ہے. ان کی قوم اس قدر اس وقت مشتعل ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. خدا کی قسم میں ان کو ہاتھ جوڑ کے ٹیلی فون پہ بھی کہہ رہا ہوں، واٹس ایپ پہ بھی کہہ رہا ہوں، فیس بک پہ بھی کہہ رہا ہوں، صبر میں رہیں، سکون میں رہیں، حوصلے میں رہیں. ہم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے اللہ کافی ہے، اگر محترمہ جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ ان کو کافی ہے. حقائق وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ حملہ آور کے آنے کی اور بھاگنے کی کیا کیفیت ہے. پھر میں یہ میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب 1 سیکنڈ کا یا 2 سیکنڈ کا تو بنا رہے ہیں جس میں محترمہ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور جو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کو اپنے جوتوں سے مارا، وہ کہاں ہے ویڈیو؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ امت جانتی ہے، انسانیت جانتی ہے. مفتی صاحب، کل آپ نے ایک چینل کے اوپر یہ بھی کہا کہ سانپ ہوتا ہے، اس سے جتنی بھی دوستی کر لی جائے وہ سانپ ہی رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کس نوعیت کی دوستی تھی اور کیا وہی دوستی اس واقعے کی وجہ بنی؟
محترمہ بات یہ ہے کہ میں تو ان کا احترام اس وقت بھی کر رہا ہوں، سید زادی کہہ رہا ہوں، محترمہ کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں کہ اسلامیات کے اور عالمہ ہونے کے حوالے سے۔ باقی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی سے نہیں بگاڑتا، میرا تعلق یہی رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ محبت کی بات کی، پیار کی بات کی، جہاں دوستی ہوئی وہاں دوستی ہوئی۔ حتیٰ کہ انہوں نے پچھلے پروگراموں میں کہا کہ میں نہیں تھا تو میں نے مذاق کیا، میں نے کہا حریم کیا نہیں تھی تو وہ کریم کیا تھی۔ بہرحال میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے والوں کو، آپ کے پروگرام کے توسط سے بات میں نہ آئے، حوصلے میں رہیں، صبر کریں۔ ہم نے ان کا معاملہ اس ذات کی طرف، اللہ کی طرف نہیں، ایک طرف تو آپ وہ حوصلے میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بہت زیادہ غصہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف غصہ مفتی صاحب آپ کے حوالے سے بھی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک مفتی کا یہ کانڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ خواتین آپ کے قرب میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں، پھر گرل فرینڈز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت ساری ہیں، اور پھر انگور والی شراب آپ لال والی پیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب کو بھی معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ لوگوں کا ایک مذہبی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے مفتی صاحب۔ محترمہ آپ کا نام عائشہ ہے، میں نے وہاں انگور کی بات نہیں کی، میں نے ریڈ کی بات کی ہے۔ بہرحال آپ جو کچھ فرق رہی ہے، میں اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ بہرحال میں بھی خطا کار ہوں، میں اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر کوئی جملہ میری زبان ایسا نکلا ہے جو خلاف شریعت ہو، اور جس حالت کے اندر وہ نکلا ہے، چلو میں کہتا ہوں کہ ارادتاً نکلا ہے، میری زبان کا پھسلان نہیں تھا، میں اپنے اس رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ سے کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی ہے، اور اس غلطی میں کیا یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ حریم جو کہہ رہی ہیں اس میں بھی کسی حد تک صداقت ہے اور ان کا بھی دل دکھا ہو، تو آپ ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہوں، ان سے معذرت کر رہا ہوں، اور ان اپنے دوستوں کو اور احباب سے جو مجھ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مفتی عبدالقوی کی زبان کا کہیں پھسلان ہوا ہے، مفتی عبدالقوی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، مفتی عبدالقوی بہرحال ایک امتی ہونے کے حوالے سے، ایک انسان ہونے کے حوالے سے، ایک کلمہ گو ہونے کے حوالے سے، جس طرح کی میرے گفتار اور کردار میں جو خطا ہے یا لفظ ہے یا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے معافی، اور حریم شاہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت کرتے ہیں۔ حریم شاہ سے بھی بہرحال ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، آج ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، کوشش کریں گے کہ ان کو بھی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے لائیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ تمام کیا معاملہ اور کس طریقے سے ہوا۔ مفتی صاحب جن چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ چیزیں درست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔